الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کہا جا رہا ہے اسی کی طرف. پچھلی آیت میں آیا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے, اس نے تم کو پیدا کیا, وہ کائنات کے سارے انتظام چلا رہا ہے, تو تم کو اس کی عبادت کرنی چاہیے. فاعبدوہ. اب اس کے بعد یہ آیت ہے, تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ دنیا ہی کی زندگی کل نہیں ہے, اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, سارا انتظام کیا, یوں ہی بس پیدا کرتے چھوڑ دیا. انتظام کیا بلا کسی ضرورت کے, بغیر کسی مقصد کے. اس کا ایک مقصد ہے, وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا یہ چیک کرنے کے لیے اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ یا دوسری زندگی ضروری ہے. اسی کو کہا گیا اسی کی طرف تم سب کے سب پلٹ کر کے آؤ گے. وعد اللہ حقاً. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا وعدہ ہے, یعنی طے شدہ ہے. حقاً ہو کر کے رہے گا. ایسا نہیں کہ دنیا کی چیزیں بظاہر مٹتی ہوئی نظر آتی ہیں تو سب مٹ جائیں گے, دوبارہ نہیں ہو سکتے. اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے یہ اگلا جملہ آیا, انہو یبدأ الخلق. بے شک وہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے. خلق کے معنی کیا ہے؟ جس کو پیدا کیا جائے. مخلوق کہتی ہے خلق خدا غائبانہ, کیا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خلق مخلوق کے معنی میں. تو کہا گیا کہ وہ مخلوق کو یا جس چیز کو بھی پیدا کیا جاتا ہے اس کو وہ پیدا کرتا ہے پہلی بار. جب پہلی بار اس نے پیدا کر لیا تو دوبارہ بھی وہ پیدا کرے گا, کر سکتا ہے. جو ذہنوں میں یہ خیال کبھی کبھی آتا ہے کہ پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا, اب کوئی ضرورت نہیں ہے, یا یہ کہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا جب ہم سر گل کے مٹی ہو جائیں گے, تو یہ خیال صحیح نہیں. جو چیز ایک بار ممکن ہے بار بار ممکن. اس لیے یہ جملہ اس کے بعد لایا گیا کہ دنیا کی زندگی آخری نہیں ہے بلکہ وہ ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد آخرت کی زندگی ایک دوسری ہے جو یقینی ہے, جو اللہ کے انتظام اور فیصلے کے تحت لازمی ہے, اور وہ چیز ممکنات میں سے ہے, ناممکنات میں سے نہیں ہے. اس کو کہا گیا انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ آخر یہ دوسری زندگی اللہ تعالیٰ کیوں دینا چاہتا ہے, یا دوبارہ کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے, یا دوسری دنیا کیوں برپا کرنا چاہتا ہے. اس کا جواب ہے یہ اگلی آیت, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. تاکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا, بالقسط انصاف کے ساتھ. وہ چیز خود بخود سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح اہل ایمان کو انصاف کے ساتھ بدلہ ملنا چاہیے, ویسے ہی کافر کو جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے. وہ انڈرسٹوڈ ہے,
آگے آیا ہے نا. اسی لیے یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی سزا بتا دی گئی ہے نا, اور جن لوگوں کو ایمان لائے جن کے انصاف کے لیے یہ دنیا برپا کی جا رہی ہے ان کا انعام نہیں بتایا گیا, اس لیے کہ وہ اسی کے ضد کے طور پہ خود بخود سمجھ میں آتا ہے. تو دونوں کو بدلے کے لیے جمع کرے گا اور دونوں کو ان کا بدلہ دے گا, بروں کو عذاب اور نیکوں کو انعام. تو ایک چیز خود ضد سے سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے دونوں کو نہیں لکھا گیا ہے. وہ ایک انداز ہوتا ہے, جو چیز بنا بولے سے آپ کو سباب سے سمجھ میں آ رہی ہے اس کو بول کے کیا حاصل, یہ اسلوب ہوتا ہے. ہم نے اشارہ کیا, مخاطب سمجھ گیا, کام کمپلیٹ. اب یہ کہ اس کی تشریح بھی ضروری, ایسا نہیں. اب یہاں پر اصل میں ابھی دو بات بہت اہم سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اہل ایمان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دینے کے لیے یہ دوسرا مرحلہ یا دوسری زندگی یا دوسری بار وجود بخشنا چاہتا ہے. یہ قسط کا لفظ اس کے لیے کیا آیا؟ تو ایسے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر انعام دینا چاہے تو انصاف کے ساتھ دے سکتا ہے, کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ جی دیکھیے, دو عملی باتیں. ایک عملی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال کے اثرات کتنے اور کب تک مرتب ہوتے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں, جبکہ انسان کی زندگی کی لمٹ ہے. یا تو اس کو اتنی لمبی زندگی دے دی جائے اور اس میں اس کو انعام دیا جائے. اب اللہ کے رسول کا جو احسان ہے دنیا پر, جب سے آپ آئے آج تک اس کے اثرات پڑ رہے. اب اللہ کے رسول کو اگر انعام دینا ہے اللہ تعالیٰ کو اسی دنیا میں, تو اس وقت سے آج تک اللہ کے رسول کو زندہ رکھنا, ورنہ انعام پاتے کیسے وہ؟ یہ ہے ایک اینگل اس کا. دوسرا اینگل یہ ہے کہ نیکی کا وزن کس چیز سے متعین ہوتا ہے؟ ایک تو متعین ہوتا ہے وہ عمل صحیح ہے یا غلط, دوسرے متعین ہوتا ہے وہ عمل بالکل پرفیکٹ کیا گیا یا اس کے کرنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی. ایک تو یہ کہ نماز اس طرح پڑھیں جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, دوسری یہ کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں جتنی مرتبہ ہمیں سجدہ کرنا چاہیے, جتنی مرتبہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے, جتنی مرتبہ تکبیرات کرنی چاہیے, جتنی مرتبہ وضو میں ہاتھ منہ دھلنا چاہیے, پیر دھلنا چاہیے, اس میں کوئی کمی رہ گئی. اب کمی رہ گئی تو اس کا لیول تو گھٹ جائے گا نا. بظاہر تو ہوا وہ عمل, لیکن اس کا ثواب کا یا اجر کا لیول گھٹ جائے گا. تیسری چیز جس سے کسی عمل کا وزن طے ہوتا ہے وہ ہے نیت, جذبہ, جس کو دنیا میں کوئی نہیں تول سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. کس نے کس نعمت سے کس جذبے سے کیا ہے اور اس کا کیا اجر ہوگا یہ صرف اللہ تعالیٰ طے کر سکتا ہے. تو یہ تینوں فیکٹر کام کرتا ہے. اب تینوں فیکٹر کے لحاظ سے اگر دنیا میں انعام دیا جائے تو ہم اور آپ تو ظاہر دیکھتے نا, کہیں گے اس کو زیادہ دے دیا اس کو کم دے دیا. ہم نے بھی نماز پڑھی تھی اس نے بھی پڑھی تھی, ہم نے بھی 4 رکعت پڑھی تھی اس نے بھی 4 رکعت پڑھی تھی, ہم نے بھی وضو کیا تھا اس نے بھی کیا تھا, لیکن کتنا نیک جذبے سے کیا تھا اور کتنا دکھاوے کے لیے کیا تھا یہ دنیا تو نہیں دیکھ سکتی. مولانا جو لکھنے والے فرشتے ان کا لکھا بھی غلط ہو جائے گا, لکھا بھی نیتوں کا تو جانتے نہیں. اصل میں دیکھیے, جس کو جو کام دیا گیا ہے اسی کے وہ مکلف ہے.
اس کا فیصلہ صرف اس کی بنیاد پہ تھوڑا ہوگا، وہ تو ایک ریکارڈ کے طور پہ اتمام حجت کے لیے ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی کہ ہم کسی کے جذبے کو تول سکیں یا دیکھ سکیں، لیکن ممکن ہے جن کو لکھنے کا کام دیا گیا ان کو وہ صلاحیت دی گئی ہو، ممکن ہے۔ غیب کا علم تو ہم نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بارے میں طے ہے کہ ہم کو یہ علم نہیں دیا گیا کہ ہم لوگوں کے جذبوں کو تول سکیں۔ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انصاف کے لیے ایک ایسا دن طے کیا جائے جہاں ان سب کی رعایت ہو جائے، جتنا استحقاق ہے سب مل جائے۔ دنیا میں بظاہر اس کے لیے تھوڑا محال صورت نظر آتی، ویسے ہی کسی نے 99 قتل کر دیا، اب اس کو اگر قتل بھی کر دیا جائے گا تو ایک کا بدلہ ہوگا، باقی 98 کا بدلہ کہاں سے پورا ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا تو عارضی ہے، زندگی ایک ملی ہے، آپ نے اس کو مار دیا تو ایک کا بدلہ تو چکا دیا، 98 کا بدلہ کہاں؟ لیکن آخرت کی زندگی تو ایسی ہے جو ابدی ہے، وہاں ہر چیز چکائی جا سکتی ہے، 98 کا بدلہ بھی چکایا جا سکتا ہے۔ اب وہی کہہ رہا ہوں، تو یہ جو بہت سارے اینگل ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پورا انصاف کے ساتھ ان کا حق دلانے کے لیے، چاہے نیک کام کیا ہو تو یا غلط کام کیا ہو تو ایک دن ہونا چاہیے۔ اسی کی وضاحت کے لیے لیجزی الذین، کیوں آخرت کا دن وہ رکھتا ہے، کیوں وہ دوبارہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، سب کا حساب و کتاب لے گا، تاکہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اب یہ انصاف کا تقاضا صرف اہل ایمان کے لیے نہیں ہے، کفار کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے آگے کہا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے گرم پانی کا مشروب ہوگا، پینے کو دیا جائے گا، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی بدولت۔ اب اس کا ضد کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے نیک کام کیا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو راہ دکھائے گا، کہاں کی؟ جنت کی۔ ایک مفہوم یہ ہے، دوسرے کی دنیا میں بھی سیدھی راہ پہ اور پڑھاتا ہے، آگے لے جاتا ہے۔ اب جنت کی راہ دکھائے گا جس کے نیچے کیا ہوں گی؟ نہریں ہوں گی، نعمتوں سے بھری ہوں گی، ان کا اجر یہاں بتا دیا گیا۔ اور ایک جنت نہیں، جنتیں ہوں گی، فی جنات النعیم، ایک نعمت نہیں نعمتیں ہوں گی۔ نعیم لفظ جمع ہے، واحد نہیں ہے، واحد تو نعمت ہے، سب کی الگ الگ بھی جنت ہوگی۔ ایک آدمی کو کئی جنتیں بھی مل سکتی ہیں، اس میں کون رکاوٹ ہے؟ جب کئی حوریں مل سکتی ہیں، کئی جنت ملنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ اب اس کے بعد ایک اور عجیب و غریب چیز بتائی گئی ہے۔ کیا بتایا گیا؟ کہ جب لوگوں کو نعمت ملتی ہے تو لوگ تو نعمت پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، لاؤ جلدی جلدی استعمال کریں، لطف لیں، مزہ لیں، کھائیں پییں، عیش کریں۔ لیکن یہ اہل ایمان نعمتیں پا کر بھی دعواہم فیہا، ان جنتوں میں ان کی پکار کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اب پاک ہے کا مطلب کیا ہے؟ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا، وعدے میں تم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، جتنا کہا تھا سب دے دیا۔ یہ کہنے کا مطلب، دنیا میں تو لوگ وعدہ کر لیتے ہیں، وعدہ نبھاتے نہیں، جیسے تیسے کچھ نبھا دیتے ہیں،
لیکن اللہ کا وعدہ پورا کا پورا جب میسر آئے گا جنتیوں کو، اس وقت وہ خود اعتراف کریں گے، خود اقرار کریں گے کہ تو نے جو وعدہ کیا تھا سب پورا کر دیا، اس میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں۔ وہ ہے سبحانک اللہم۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی مبارکباد ہوگی کیا؟ سلامتی۔ یا وہ ایک دوسرے کو زندگی کی دعا دیں گے، سلامتی کی دعا دیں گے۔ اب یہاں پر بھی سمجھنے کی چیز ہے، ایک تو ہوتا ہے ہمارا کسی سے لین دین ہو تو جو مجھے لینا تھا لے لیا، جو اس کو دینا تھا دے دیا، ختم۔ وہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، کوئی مطلب نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر واقعی قدردانی کرنی ہوتی ہے تو اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کا اعزاز کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اور یہ اسی کی علامت ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کا استقبال یا ان کے لیے دعائیں کیا ہوں گی؟ سلامتی کی ہوں گی۔ اب یہ سلام کہے گا کون؟ قرآن ہی میں ہے کہ فرشتے استقبال کریں گے سلام سے، قرآن ہی میں یہ ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ بھی سلام کرے گا، قرآن ہی میں ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ انہیں جنت دی جائے گی۔ کیا چیز؟ ہاں وہ تو کہیں گھٹا دیا ہے اور کہیں بڑھا بھی دیا ہے۔ یہ دیکھیے ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایسا نہیں کہ اب مل گیا تو کوئی مطلب نہیں، اس وقت بھی وہ ان کی پکار کیا ہوگی؟ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، گویا اس وقت بھی وہ شکر گزار ہوں گے، شکریہ ادا کریں گے۔ اتنا انعام ملے گا اور ایسا انعام ملے گا، یہ ہے سب سمجھنے کی چیز۔ ہم لوگ جو تقریر ختم کرتے ہیں تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کہتے ہیں، وہ یہیں سے ہے۔ یہ جنتیوں کے لحاظ سے آخر دعواہم ہے، ہم اپنے لحاظ سے کہتے ہیں آخر دعوانا، ہے نا؟ ہم سب کو ہماری آخری پکار یہ ہونی چاہیے۔ کیا چیز؟ یہ خبر ہے، تحیتہم فیہا سلام، اس جنت میں ان کو مبارکباد دی جائے گی سلامتی سے۔ آپس میں ایک دوسرے کو نو، آپس میں دینے سے کون سا بڑا اعزاز ہو جاتا ہے؟ اصلاً یہ ہے کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے سلامتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کا جنت میں استقبال کرے گا سلامتی کے ساتھ۔ یہ اشارہ قرآن میں دوسری جگہ ہے، ابھی میں نے اشارہ دیا۔ جب جنتی پہنچیں گے تو ان کو فرشتے سلام کریں گے، جب جنتی پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ سلام کرے گا، سلام من رب رحیم، ایک جگہ آیا ہے قرآن میں۔ یہ اصل اعزاز ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، کسی انعام دے کے نہیں چھوڑ دے گا۔ پہلے جو آیا دعویٰ ہو گیا، یہاں پر جنتی لوگ کہیں گے، ہاں جنتی لوگ کہیں گے، ہاں گویا وہ اپنا اعتراف کر لیں گے کہ جو مجھے ملنا تھا اس سے زیادہ مل گیا۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف جنت پا کر کے وہ یہ اعتراف تو کر لیں گے کہ بدلہ مل گیا، لیکن ابھی ان کی اعزاز اور تکریم کا مرحلہ باقی ہے۔ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انعام مل گیا، بلکہ فرشتے استقبال کریں گے، مبارکباد دیں گے، اللہ تعالیٰ استقبال کرے گا، وہ مبارکباد دے گا۔ اس پہلو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہاں ہے، آپس میں نہیں۔ اگر آپس میں ہوتا تو بینہم آتا نا، آپس میں ایک دوسرے کو آتا، وہ سب یہاں نہیں۔ اصل اشارہ ہے کہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ نو، تحیت اسم ہے اور ہم ضمیر مضاف ہے۔ حیا یحیا سے تحیت مصدر ہے، حیا من ہوتا ہے زندہ ہونا، تحیت من زندگی کی دعا دینا۔ اصل میں ہے یہ کہ ہم لوگ تو کسی کو کہتے ہیں اللہ زندہ رکھے،
کبھی کبھی خاص طور سے بچوں کو دعا ہوا دی جاتی ہے تو ان کے ہاں یہ تھا حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندگی رکھ، حیاک اللہ یہ بولتے ہیں وہ، ہاں نا، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، زندگی بخشے، جو بھی ہے۔ اب ہم لوگ جو التحیات پڑھتے ہیں اصل میں التحیات کا مفہوم یہ ہے جو یہاں آیا ہے۔ لفظی مفہوم وہ ہے کہ اللہ آپ کو زندگی دے، لیکن زندگی دے تو کیا مطلب؟ اچھی زندگی دے نا، تو ان کے اپنے بول چال میں صرف زندگی دے یہ مطلب ہے، اچھی دے کہ خراب دے اس سے نہیں بحث ہے نا۔ لیکن التحیات للہ والصلوات میں یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا اس کے لیے ہم شکریہ کے طور پہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں کہ تمام مبارکبادیاں، تمام دعائیں، تمام کیا کہتے ہیں گزارشیں اللہ کے لیے، تو وہ اس سے آگے کا قدم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو زندگی کی دعا تھوڑا دے سکتے ہیں، یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو زندگی کی دعا دے سکتے ہیں۔ تو ان کا جو رواجی لفظ تھا اس کو کیونکہ بہت زیادہ اس میں شرک اور کفر کا معنی نہیں تھا، اس لیے اس کو باقی رکھا گیا، اسے ہم کو دعا دے رہے، دے گا تو اللہ ہی تعالیٰ۔ تو ہم لوگ وہاں سے یہاں آ گئے تھے صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ کفار کو وہ سزا دی جائے گی تو مومنین کو کیا انعام دیا جائے گا، بیچ میں سب چھوٹ گیا۔ نہیں، دعویٰ اردو والا نہیں ہے، ہاں ان کی پکار ہوگی، ہاں جنتیوں کی پکار ہوگی، ہاں ہاں جہنتیوں کی دعا ہوگی، آپ ترجمہ کر سکتے ہیں سلامتی کی۔ اب جنتیوں کو جو دعا دی جائے گی وہ سلامتی کی دعا ہوگی، فرشتے دیں گے یا اللہ تعالیٰ دے گا، ہے نا۔ اب جنت میں پہنچنے کے بعد ایک دوسرے کو دعا دینے کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ سارا عمل دارالعمل تو دنیا میں ختم ہو گیا، اس لیے مفہوم زیادہ صحیح وہی ہے جو ان کے اعزاز اور تکریم کی معنویت کو اجاگر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے کس میں؟ ہاں ہاں ٹھیک، سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان کی یہ دعا ہوگی اس میں کی سلامتی ہو، یہ ایک الگ اینگل سے مفہوم سمجھا ہے، اس لیے ترجمہ کیا، لیکن سارے ترجمے یہ نہیں، آپ اور ترجمے بھی دیکھیں، ہاں اس کے بعد پھر دیکھیں۔ اب اس کے بعد آگے جو آیت آ رہی ہے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے سورج کو کیا بنایا؟ روشن، والقمر نوراً، اور چاند کو روشنی، تو یہ تو روشن اور روشنی ایک ہی ہو گیا، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، اس لیے کہ دو لفظ آ رہا ہے، کیا فرق ہے؟ آپ نے یہ معنی تو لے لیا، لیکن اس کے پیچھے دلیل کیا ہے کہ یہ خود کی روشنی کے لیے ہے اور وہ مستعار روشنی کے لیے ہے؟ یہ بات تو عملی طور پہ سمجھ میں آتی ہے نا، ضیاء میں حدت ہوتی ہے، مطلب ہے کہ حرارت، تپش، گرمی، سورج کی روشنی میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ چاند کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ مدھم ہوتی ہے، اس میں وہ حدت نہیں ہوتی، وہ تپش نہیں ہوتی، وہ گرمی نہیں ہوتی۔ یہ فرق تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، ہم لوگ پریکٹیکل اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سورج کی روشنی خود کی ہے اور چاند کی روشنی مستعار ہے، یہ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا،
डायरेक्ट लाइट है, इनडायरेक्ट लाइट है, ये सब हमारी रिसर्च है, हमारी तहकीक है। कुरान ने कहीं कहा है ना। हम लोग तो बोलते हैं आंख की रोशनी, बताइए रोशनी हमारी आंख में है या नहीं? आप लोगों ने तो साइंस पढ़ा है, मैंने साइंस नहीं पढ़ा है? जब तक सामने रिफ्लेक्शन के लिए कुछ नहीं होगा आपकी आंख कुछ देख ही नहीं सकती। वो रिफ्लेक्टेड है, वो जो रिफ्लेक्ट होता है वो असल रोशनी है। आपकी आंख के अंदर तो रोशनी है ही नहीं। हम चाहे कहा करें कि आंख की रोशनी खत्म हो गई, तो है ये इंसानी तहकीकात का हाल यही सब होता है। तो उसके पीछे बहुत ज्यादा ठोस दलील नहीं है जो ये मफहूम लेते हैं कि इसकी अपनी है और उसकी गैर की है। बस एक अंदाजा और एक कियास है। अगर इतना ही हम समझते हैं तो एक सवाल और खड़ा होगा कि बज़ाहिर हमको तो ये नजर आता है कि पहली तारीख को बहुत बारीक सा चांद होता है, 14वीं को पूरा होता है और 15 को गायब। उसके बाद फिर हल्का हल्का नजर आता है। तो ये जब गायब हो जाता है कहाँ चला जाता है? रोशनी होती है कि नहीं? अभी बहुत रिसर्च बाकी, बहुत तहकीक बाकी है। अगर आर बनने का आप फलसफा पेश करेंगे तो हमारी ही साइंस कहती है कि सूरज से बड़े सितारे हैं। कहती है या नहीं कहती? जो सूरज का हजम है उससे बड़े बड़े पता नहीं कितने सितारे हैं, और सितारों से जो रोशनी आती है उसके लिए सूरज भी कभी आड़ बन जाता है, ये भी कहते हैं। उसके बाद क्या? आड़ बनना कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उसकी खुसूसियत के वजूद या आदमी वजूद पर कोई दलील कायम किया जाए। जो ज्यादा सही मफहूम है अरबी जुबान के इस्तेमाल के लिहाज से वो वही है कि सूरज के रोशनी की जो खुसूसियात हैं उसमें और जो चाँद के रोशनी की खुसूसियात हैं उनका मुआवजा करें, और उन खुसूसियात में जो फर्क पाया जाता है वही असल फर्क है जिसकी वजह से दो अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। बाकी उधार है, नकद है, ये सब एक कियासी बात है। ठीक, जस तपिश हरारत गर्मी वाली बात। हाँ हाँ, उसमें उनका तराना होगा। हाँ अल्लाह की बात, हाँ, और उसमें उनकी आपस की तहरीयत, हाँ, सलाम, हाँ, उनका आखिरी कलमा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाँ, शुक्र है अल्लाह रब्बिल आलमीन से होगा। ठीक है। एक तर्जुमा वो है, लेकिन अब जो सही तरीका है वो ये है कि तर्जुमे के मामले में जो लोग ज़्यादा अथेंटिक माने जाते हैं, वहाँ अमीन हसन साहब तर्जुमे के मामले में अथेंटिक नहीं माने जाते, जूनागढ़ी भी नहीं माने जाते। सबसे ज़्यादा अथेंटिक तर्जुमा माना जाता है शाह अब्दुल कादिर साहब का, वो तर्जुमा देखो। उसके बाद थोड़ा वजन दिया जाता है अशरफ अली थानवी साहब के तर्जुमे को, वो देखो। उसके बाद लोग अपने अपने नॉलेज के लिहाज से कुछ फर्क भी करते हैं, तो जितने देख सकते हैं देखें, फिर उसके बाद देखें कि इनमें फर्क क्यों कायम हुआ, क्यों पाया जाता है, किसके पास क्या दलील है। बाज लोग देते हैं, बाज लोग नहीं देते, लेकिन जब सारा आ जाता है तो हमको गौर करने में आसानी हो जाती है। पाकिस्तान के एक राइटर है, हाँ 4-5 लोगों का जो तर्जुमा है, हाँ, उससे यही बात समझ में आई कि आपस
ایک اینگل وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دلیل کوئی بہت مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ آپس میں مبارکباد دینے کا کون سا اس وقت موقع ہوگا؟ اصلاً تو وہ اللہ کی نعمت پا کے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، آگے پیچھے دونوں وہی بات ہے، تو بیچ میں آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اس کا ریلیشن بنے گا کیا؟ جو جملوں میں ایک آگے پیچھے سے ربط ضبط ہوتا ہے، سیاق و سباق ہوتا ہے، لیکن جو مفہوم میں بتا رہا ہوں اس کا ربط تو بنتا ہے نا، کہ اللہ بھی ان کو سلامتی کی دعا دے گا، فرشتے بھی دیں گے، یہ ایک طرح کا مزید انعام ہوگا۔ یہی جنتی ہی ہیں ہم، ان کو جو زندگی کی دعا دی جائے گی وہ سلامتی کی ہوگی۔ دعا دینے والا کون ہوگا یہاں یہ بتایا گیا، وہ قرآن میں دوسری جگہ ہے، فرشتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہوگا، دونوں تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اس لیے وہ چیز زیادہ قابل ترجیح سمجھ میں آتی ہے۔ پاکستان کے ایک رائٹر ہیں، انہوں نے 8 مترجمین کے ترجموں کا موازنہ کیا ہے، صرف پی ایچ ڈی، اور صرف ایک پارا، اما پارا، اسی میں پی ایچ ڈی، 8 لوگوں کا ترجمہ، جہاں جہاں ان کے ترجموں میں اختلاف ہے پہلے سب نقل کیا، اور کسی نے دلیل دی ہے وہ دلیل نقل کی، پھر سب میں جو اصل زبان کے اعتبار سے کچھ کمی بیشی ہے اس کو بیان کیا، پھر جو رائے بنائی کہ یہ قابل ترجیح ہے اس کی کیا دلیل ہے وہ لکھی ہے، پورے اما پارا، وہ کتابی شکل میں چھپا ہوا ہے میرے پاس۔ تھوڑا بہت کام اس پہ جو ابھی اس کا سلسلہ چل رہا تھا حیات نو میں، جو کتابی شکل میں آ گیا، امانت اللہ صاحب کا محی الدین غازی لکھ رہا تھا رہنمائے ترجمہ قرآن، اس میں بھی بہت ساری اس طرح کی بحثیں ہیں، لیکن وہ صرف اسی کام کے لیے نہیں، اس میں اور دوسری بحثیں بھی، لیکن جہاں جہاں ترجموں میں فرق ہے اس میں کون بہتر ہے کیا ہے، کہیں کہیں یہ بحث بھی ہے اس میں، لیکن یہ تو خالص اسی پہ ہے، پوری پی ایچ ڈی۔ اور وہ بھی عالم دین کون تھا؟ ایک بریلوی خیال کا تھا، لیکن اب اس کو جب یہ کام کرنا پڑا تو اس کا ذہن وسیع ہو گیا، بریلیوں نے مار ڈالا، اگلا کام ہی نہیں کر سکے، یہی مسئلہ، وہاں تو اور شدت پسندی ہے۔ اسلام آباد یونیورسٹی سے کیا تھا، ڈاکٹر شکیل اوج نام ہے، پی ایچ ڈی کے بعد جو ڈاکٹر وہ کہلانے لگے، شکیل اوج نام ہے، ڈاکٹر شکیل اوج۔ چلیے بہرحال، تو ہم کو اگر اور اطمینان چاہیے تو تھوڑی سی یہ محنت کر لیں تو کچھ چیزیں اور سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو ہم پڑھ رہے تھے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، اور اندازے ٹھہرائے اس کے منزلوں کی۔ اب ہو کا مرجع کیا ہے، قمر یا شمس یا دونوں؟ سورج کی کون سی منزل ہے؟ یہ شمس مؤنث ہے، اس کا مرجع نہیں ہو سکتا، وہ قمر مذکر ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اور اصلاً ہم منزلیں جو دیکھتے ہیں ہر دن روپ بدلتا ہے، وہ تو چاند کا ہے، سورج کا روپ تو ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، فاصلہ کم زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی حدت میں کمی بیشی آتی ہے، گرمی میں زیادہ سردی میں کم، لیکن اس کی منزل نہیں بدلتی۔ لیکن چاند کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی منزلیں بدلتی ہیں، اس کے روپ بدلتے ہیں، اور اسی روپ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم سالوں کی تعداد جان سکو، وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم حساب جان سکو۔ اب لین دین میں مدت کو دخل ہوتا ہے، ہم نے کوئی چیز دی تو کب واپس ملے گی، وقت تو طے ہونا چاہیے، چاہے 4 گھنٹے بعد یا 4 دن بعد یا 4 مہینے بعد یا 4 سال کے بعد۔ اس چیز کی تعین اسی سسٹم سے ہوتی ہے، دن اور رات کی تعین۔
اسلامی نقطہ نظر سے سالوں یا دنوں یا تاریخوں کا جو سورس ہے وہ چاند ہے. اسلامی کیلنڈر چاند پہ مبنی ہے جو اسلامی تقویم ہے، اسی کے لحاظ سے ہر چیز ہوتی ہے. ہم عید بقرعید بھی اسی کے لحاظ سے مناتے ہیں، ہم روزہ بھی اسی کے لحاظ سے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی اسی کے لحاظ سے نکالتے ہیں، ہم حج بھی اسی کے لحاظ سے کرتے ہیں. اسلامی تقویم کی اسپرٹ چاند پر ہے، یا بیس کیا ہے؟ چاند پر ہے. سورج کو القط نہیں کرتا، لیکن چونکہ چاند کا معاملہ فطری ہے، آسان ہے، اس لیے اسلام نے اسے ترجیح دی ہے. فطری آسان کا مطلب یہ ہے کہ سورج سے تاریخ طے کرنے اور آگے پیچھے ہر چیز طے کرنے کے لیے پورے گھڑی سے لے کر کے کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کیلنڈر نہیں ہے تو بھی سب اپنا منمانا کیلنڈر بناتے ہیں. ٹھیک ہے، غلبے کی وجہ سے انگریزی کیلنڈر رائج ہو گیا، لیکن یہاں ہندوؤں کا تو دوسرا کیلنڈر تھا، ان کا بھی چاند سے چلتا ہے. لیکن انہوں نے اپنا ایک الگ کیلنڈر بنایا نا. ویسے ہی سورج سے بھی کیلنڈر بنانے والے دوسرے اور قومیں ہیں اور دوسرے اور لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جو زیادہ پریکٹیکل تھا اس کو سورج کے پہلو سے اس کو لوگوں نے اختیار کر لیا. حالانکہ اس میں بھی ایک رکاوٹ آتی ہے، تو کچھ دنوں پہ جمپنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے 4 سال پہ سال کبیسہ ایک دن کی جمپنگ ہوتی ہے، اور کئی سو سال پہ پورا 1 مہینہ جمپنگ ہوتی ہے. وہ جب آپ حساب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. لیکن جو قمری سال اور مہینے ہیں اس میں جمپنگ کبھی نہیں ہوتی. نیچرل جو نظر آتا ہے، لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، اسی سے کمی بیشی سب کچھ آٹومیٹک طے ہوتی جاتی ہے. اس لیے یہ آسان ہے سب کے لیے سمجھنا بھی، سب کے لیے برتنا بھی. اس لیے اسلام نے اس کو ترجیح دی. آگے کا مطلب 1 سال بعد کا، 2 سال بعد کا، آگے کا، کیونکہ چاند تو جب نکلتا ہے کبھی سمجھ نہیں آتا ہے. اصل میں اتنا لمبا بنانے کو اور برتنے کو ایک مشکل ہی آئے گی. اس لیے جیسے جیسے چلتا ہے چلتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ انسانی تجربات سے اندازہ لگائیں گے ہے نا، تو آپ کو یہ مل جائے گا کہ سالوں میں ریئر تبدیلی ہوتی ہے. یہ جو رمضان کے دنوں میں لوگ کیلنڈر بنا کر کے چھاپ ڈالتے ہیں، عموماً میچ کرتا ہے، وہ اسی تجربے کی بنیاد پر ہے. کتنے سال بعد 29 کا ہوگا، کتنے سال بعد 30 کا ہوگا، کب لگاتار 2 مرتبہ 29 کا ہو جائے گا، کب لگاتار 2 مرتبہ 30 کا ہو جائے گا رمضان. یہ سب تجربات سے لوگوں نے سمجھا ہے اور اسی کے لحاظ سے یہ سب بناتے ہیں. ریئر کبھی اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. سورج میں یہ ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے اس کو انہوں نے اصول بنا کر کے پارٹ بنا دیا. جیسے اب 4 سال میں 1 دن کا فرق آتا ہے، تو اس کو سال کبیسہ کی شکل میں پارٹ بنا دیا کہ 4 سال پہ فروری 28 کے بجائے 29 دن کا ہوگا، بنا دیا پارٹ. ویسے ہی عام طور سے 30 اور 31 کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن 6واں اور 7واں مہینہ دونوں 31 کا ہوتا ہے. وہاں پہ لگاتار 30-31 والا اصول ٹوٹ جاتا ہے. جب ہم لوگ کرتے ہیں نا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی اور اگست 31 کا ہوتا ہے. تو اب جہاں جہاں گاڑی اٹکی وہاں انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا ہے. اور چاند کے معاملے میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آٹومیٹک جیسا ہوگا ہوتا رہے گا. تو یہ ہے اصل چیز. آگے دوسری چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے کہ گنتی کی تعداد معلوم ہوتی ہے، سالوں کی تعداد معلوم ہوتی ہے اور حساب معلوم ہوتا ہے. حساب سے مراد ہم لوگ جو ایک دوسرے سے بہت سارے معاملات کرتے ہیں، ان معاملات کا تعلق بھی ٹائم سے ہوتا ہے. اب ایڈمیشن کب ہوا، ایگزام کب ہوگا، ہم نے آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ کب واپس کریں گے، عمر کتنی ہو گئی جس کے بعد شادی کی جائے گی، بڑھاپا کب آتا ہے، سب تو وہی حساب ہی ہے نا.
बालिग कब होते हैं कब नहीं होते, अब कहीं पहले हो जाते हैं कहीं बाद में हो जाते हैं, तो सब हिसाब रखना पड़ता है ना, उसके लिहाज से अहकामात लागू होते हैं। तो वो है। वैसे ही तलाक दे दिया तो इद्दत गुजारनी है, वफात हो गई तो इद्दत गुजारनी है, वो भी तो हिसाब है। अगर नहीं रखेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे आप मिसाल दिए हिसाब से, हाँ एग्जाम का होगा, हाँ उसका कैसे हिसाब है? इसलिए हाँ कि चांद के मामले में हाँ मुस्तकबिल का महीना तय नहीं हो रहा कि 29 30, हाँ। और इस दोनों में एक साल का कैलेंडर एक साथ बन जाता है। देखिए, चांद का महीना 29 या 30 ये तय नहीं होता, लेकिन टोटल साल में 12 महीने होंगे, ये हिसाब तय है ना। उस 12 महीने को वो डिवाइड करते हैं, बाकी एक आध दिन का जो फर्क होगा वो ऑप्शनल रहता है। ईद इस दिन पड़ेगी या उस दिन पड़ेगी, जिस दिन पड़ेगी उस दिन छुट्टी होगी, सब हिसाब तय होता है। चाहे हमारे यहाँ चांद की वजह से एक दिन का आगा पीछा होता है, लेकिन उसूली बातें सब उसी 30 29 30 के महीने और 12 महीने के साल से तय होता है, सारा हिसाब किताब। ये असल है। जैसे एग्जाम की डेट आ गई 5 तारीख, छोड़ो ऐसे नहीं समझोगे। जो फर्जी वारा चलता है उसको अगर समझ जाओ तो ये भी समझ जाओगे। मोबाइल रिचार्ज कराते हो, कितने दिन के लिए रिचार्ज होता है? क्यों महीने भर का नहीं होता? कभी गौर किया? 1 महीने बढ़ा लेते हैं। ये सब चतुराई होती है। अब देखो, खट से समझ में आ गया ना, झट से। यही है। लेकिन असलन चांद के मामले में अगर वो 28 दिन का काउंट करेंगे तो हमेशा हिसाब गड़बड़ होता रहेगा। तो अगर सूरज के हिसाब से वो चल रहे हैं और 28 दिन तो भी गड़बड़ हो रहा है। अंधे हम हैं और अंधे हमारी हुकूमत है। असल में गड़बड़ तो उसमें भी हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कोई गड़बड़ी बड़ी कोई गड़बड़ी छोटी। हमारे यहाँ जो इस्लामी तकवीम है उसमें असल में समझना समझाना और बरतना आसान है, जो मैंने बताया। उसके अलावा जितना है उसमें मनमानी की पूरी गुंजाइश है, जिसका नाजायज फायदा उठाते हैं। अब हिंदुओं के यहाँ भी त्योहार की डेट घट जाती है, बढ़ जाती है। कभी साल 13 महीने का हो जाता है, कभी 12 ही महीने का रहता है। ये सब क्या है? गोरख धंधा ही है ना। हाँ, होता है, पता लगाओ। लेकिन कभी 10 को आएगी, कभी 20 को आएगी, कभी 30 को आएगी, चेक करते हैं। ये सब गोरख धंधा चलता है। हाँ हाँ, लेकिन वो उसको खींच तान करके अपने मफाद के तहत उसी वक्त, इसलिए कि उनको जितने त्योहार हैं वो सब तो मफादात में, फसल कटी तो, बच्चे पैदा हुए तो, शादी हुई तो शादी के लिए भी शर्त है, खास महीने में हो सकती है। बच्चों का तो मौसम ही होता है, ऐसे कभी भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल साल के कुछ महीने ऐसे हैं जो मौसमी माने जाते हैं। वैसे ही फल है, फसल है, सब चीज। तो अब उसमें वो अपने त्योहार रखते हैं और उसी में हो तब तो दान मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसलिए वो सब गोरख धंधा है ना। वो सब चलता है, आप पता लगाइए उनकी तकवीम का तो सब पता चलेगा। अभी उतना मौका नहीं कि मैं समझाऊं, लेकिन है सब। 3 साल में 1 महीना बढ़ गया। चलिए, हमारा बराबर चलता है, बल्कि उनके मुकाबले में हमारा फायदा होता है। उनका बढ़ जाता है, हमारा बराबर बढ़ता उनका। चलिए, अब आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़। अल्लाह ने इसे नहीं पैदा किया मगर हक के साथ। किसको? ज़ालिका का इशारा किसकी तरफ है?
یہ جو چاند کے اندازے ٹھہرائے نا، منزلیں ٹھہرائیں، اسی سے ہمارے یہاں سالوں اور حساب کا چلتا ہے. تو اب اسی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص روپ میں، خاص سسٹم کے تحت پیدا کیا ہے، یہ بھی صحیح ہے، درست ہے، حق ہے، مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، یہ سمجھایا گیا ہے. وما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یعنی چاند کو بھی اللہ نے حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، کسی گول کے ساتھ، کسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور وہ حکمت میں سے بعض حکمتیں یہ ہیں، اس کے علاوہ بھی حکمتیں ہیں جس کو یہاں بیان نہیں کیا گیا. یہاں تو جو ضرورت تھی وہ بیان کر دیا گیا، ورنہ ہماری سائنس بہت ساری چیزیں بتاتی. اگر سائنس میں آپ نے پڑھا ہو تو یہ بھی پڑھا ہوگا کہ چاند کی روشنی جب بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی جب 14ویں 13ویں 12ویں یا اور بڑھنے کا پروویژن ہوتا ہے، اس موسم میں اس کے اثرات پھلوں پہ یہ پڑتے ہیں کہ اس موسم میں پھل زیادہ اس سے مٹھاس جذب کرتے ہیں اور وہ پھل زیادہ لذیذ ہوتے ہیں. سمندر بھی مد و نظر تو پورا وہی ہے، لیکن فصل کی بات کر رہا ہوں کہ جو ویسے ہی آپ دیکھیے جو شہد کی مکھی ہے نا، اجالی رات میں وہ جتنا اچھلتی کودتی ہے اور شہد دیتی ہے، اندھیری رات میں نہیں دیتی. اس پہ لوگ کہتے ہیں ہاں کہ ابھی اجالی رات مت نکالو، مت نکال اندھیری، اس لیے کہ یہ جمع ہو کر کے جب اکٹھا ہو جائے گا، پک جائے گا، تو پھر وہ زیادہ بھی ہوگا اور لذیذ بھی ہوگا. جو بھی وجہ نہیں کرتے وہ اپنے ان کے جتنے تجربات ہیں اس کے لحاظ سے بولتے ہیں، لیکن میں تو سائنسی تحقیق بتا رہا ہوں. اکثر بتاتے ہیں اندھیری رات میں ہو جاتی نہیں، مطلب اندھیری رات میں وہ زیادہ ادھر ادھر جاتی نہیں، وہ بیٹھی رہتی ہے اپنے ٹھکانوں پر، گھوم پھر کم ہو جاتا ہے اس کا، اس لیے کہ جانا پانا پہنچنا سب تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے دیر رات میں. تو میں صرف وہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ صرف سال معلوم ہو جائیں، صرف حساب لگا لیں، چاند کے پیدا کرنے کا صرف اتنا ہی مقصد نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے اس کے فوائد ہیں. اس لیے اس کو شارٹ کٹ میں اشارہ کیا، اور اللہ نے اسے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، مقصد کے تحت، حکمت کے ساتھ. یہ تو ابھری ہوئی چیز ہے جو روز مرہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کر دیا. باقی چیزیں انسان اپنی تحقیق سے معلوم کر رہا ہے، جیسے جیسے تحقیق ہو رہی ہے ویسے ویسے بہت ساری نئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ اپنے آیات کی تفصیل بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہیں گے، تحقیق کریں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو ان کو اور بھی بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی. اتنے ہی نہیں، لیکن اتنا بھی اگر سمجھ جائیں تو ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں تبدیلی آنی چاہیے، آ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ سوچیں، غور و فکر کریں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مزید غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے آگے کہا گیا، ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں یا آگے پیچھے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں، اس ماں کا عطف کس پر ہے؟ رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس میں جسے اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے. کیا ہے؟ لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی ہے. اب ایک سوال بڑا ٹیڑھا کہ یہاں کہا جا رہا ہے آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو
जानना चाहते हैं। यहाँ तो खूब समझ में आ रहा है, इल्म से तो बहुत सारी चीजों की रहनुमाई मिलती है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि आयात हैं उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं। अब तकवे से कैसे निशान दें? आयात इलाही में गौर व फिक्र के जरिए कोई चीज मालूम होगी। तकवा तो हम समझते हैं अमल साले के को इख्तियार करके जिंदगी गुजारना है। अच्छा, डर को भी बोलते हैं, चलिए, तो डरने से मालूम हो जाता है कुछ, डरने से तो और पीछे हो जाते हैं लोग। जुर्रत और हिम्मत से पढ़ते हैं तो कुछ कर भी लेते हैं। ये फर्क क्यों है, ये असल गौर करना है। यहाँ कह रहा लिकौमी यालमून, यहाँ कह रहा लिकौमी यत्तकून। ये असल समझने की चीज है। निशानियों में कुछ न कुछ इबरत है, नसीहत है, रहनुमाई है, जो भी है। इल्म के लिए तो समझ में आती है, इल्म के जरिए, इल्म के तालिब के लिए, लेकिन तकवा इख्तियार करने वाले या तकवा के तालिब के लिए भी है। ये कैसे समझ में आती है, वो असल है टिपिकल मसला। सिर्फ जानना चाहते हैं, सब कुछ है, तलाश करते हैं, रिसर्च करते हैं, और लेकिन हिदायत सबको नहीं। और जो अल्लाह ताला से कुछ भी डरते हैं, कुछ पहचानते हैं, अल्लाह ताला को जानते हैं, अल्लाह के ऊपर कुछ भी उनका ईमान है कि अल्लाह है और उसकी है, तो उनके लिए इसमें निशानी होगी। आम के लिए नहीं, असली एक है जान जाना, और एक जानने की बुनियाद पर कोई तब्दीली पैदा होना है ना। मान जाना और उसके तकाजों को पूरा करना, ये है तब्दीली। तो जान जाने के लिए तो सारे साइंसदान जो तहकीक करने वाले जान जाते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन है ये कि अब अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की हिकमत और अल्लाह की अजमत का एहसास होने के बाद हम अपने आप को उसके सामने झुका दें, उससे कमतर समझने लगे, उससे रुजू करने लगे। ये है असल में तकवा ना। जो उसकी बुनियाद पे तब्दीली आनी चाहिए वो चीज असल मतलूब है। जान जाना फर्स्ट स्टेप है, लेकिन इनकलाब और तब्दीली ये असल स्टेप है। उसकी तरफ इशारा किया गया है, लिकौमी यत्तकून। जो लोग की इनकलाब चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, उनके लिए भी इन आयात के अंदर निशानियां हैं, रहनुमाई है, सब कुछ है। ये है फर्क जिसका इजहार दो अलग अलग लफ्जों से किया गया है। मुत्तकीन, वहां भी इशारा है जी जी। अब आगे क्या कहा जा रहा है? इन्नल लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना, बेशक वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, जो ये समझते हैं कि दुनिया ही कुल, बाबर बहश गोश की आलम दोबारा निस, वरज़ू बिल हयात दुनिया, और दुनियावी जिंदगी पर राजी हैं, खुश हैं, वत मानू और मुतमईन है इसी दुनियावी जिंदगी पर। वल्लदीन हम आयातना गाफिलून, और वो लोग जो हमारी आयात से गाफिल हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप है। आखिरत का तसव्वुर नहीं तो दुनिया परस्ती आ जाएगी, दुनिया परस्ती आ जाएगी तो दुनिया के अलावा हर फिक्र से बेनियाज हो जाएंगे। कोई खौफ, कोई डर किसी तरह का नहीं होगा, और उसी बेफिक्री का नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ने बेदार करने के लिए जो अपनी आयात नाजिल की हैं, अपनी किताब नाजिल की, अपना रसूल भेजा है, उससे भी गाफिल रहेंगे। गाफिल तो पहले भी रहेंगे, लेकिन कम से कम एक चांस अल्लाह ने प्रोवाइड किया कि संभल जाएं, सुधर जाएं, उससे भी ये गाफिल रहते हैं। इसलिए कि बीमारी तो पुरानी है और तहबता हो गई है, तो जल्दी उससे बाहर नहीं आते। अगर आ जाएं तो अच्छी बात है, कुछ भी रमक बाकी है तो, और नहीं तो फिर क्या है, उलाइका मावाहुमुन नार बिमा कानू यक्सबून, उनके लिए क्या है, ठिकाना जहन्नम है, जो कुछ उन्होंने कमाया उसके सबब। अल्लाह का कोई जुल्म नहीं है, कोई ज्यादती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बल्कि सब अपने अमल का नतीजा है।
یہ سمجھا دیا گیا جی. ہاں ہاں وہ ناستک ہوں غیر ناستک ہوں، غیر ناستک اور ناستک میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، صرف سوچ کا وہ فرق ہے کہ کوئی مانتا ہے مان کر کے خراب ہی کرتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے اور خراب کرتا ہے، ایک دم نہیں مانتا، کوئی مانتا ہے وہ سب برابر ہے. کہا گیا اولئک مأواہم النار، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. تو یہاں اصل میں جو چیز بتا دی گئی وہ یہ کہ آخرت کا تصور، آخرت پر ایمان کیوں ضروری ہے. اس کے بغیر انسان سدھر نہیں سکتا، بگاڑ ہی کی طرف بڑھے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کبھی تیار نہیں کر پائے گا، آمادہ کر پائے گا. اس کی جواب دہی کا احساس اگر نہیں ہے تو دنیا میں کبھی وہ ٹھیک ٹھاک زندگی نہیں گزارے گا. تو تصور آخرت کی اہمیت اصل میں اس سے واضح ہوتی ہے، اس کی ضرورت اس سے واضح ہوتی ہے، جس کو پیچھے سے بحث میں لایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے. یہاں آ کر کے اس کا آخری نتیجہ بتا دیا گیا ہے. اور جو لوگ اس تصور کو جاگزی کرتے ہیں وہ نیک عمل کرتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، وہ اس غفلت سے بچ جاتے ہیں اور اللہ کے انعام کے بے پایا انعام کے حقدار بن جاتے ہیں، جو یہاں اخیر میں بتایا گیا ہے. تو یہ ہے کل بحث جو ان آیات کے اندر آیا ہے. احساس جواب دہی اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں نا، تو دعوت کے کام میں صرف ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ اسلام بہتر ہے، اس کی یہ خوبی ہے، لیکن اس کو ان کے ذہنوں میں جاگزی کرنے کے لیے جو فکری کجی پائی جاتی ہے، جو سوچ کی خرابی پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم انہیں توحید سمجھائیں. اس کی اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم انہیں آخرت کی جواب دہی کا احساس دلائیں. تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے. تو ہماری دعوت میں اسلام مکمل نظام زندگی ہے، یہ تو ضرور ہے، لیکن آخرت بھی کوئی مرحلہ ہے، موت کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے، وہ بھی ایک دم ضروری ہے، ورنہ ہم دنیا میں بھی صحیح طور سے زندگی نہیں گزار سکتے. یہ سب ہم نہیں سمجھاتے. جو عملی اور سیاسی پہلو ہے وہ تو سمجھاتے ہیں، لیکن جو جذبات اور سوچ کو سدھارنے والا پہلو ہے اس پر ہمارا فوکس کم ہوتا ہے. حالانکہ داعی کا پہلا کام وہ ہے، بعد کا کام وہ ہے. یہ مکی سورہ ہے نا، مکے میں آپ ذہن سازی کی زیادہ فکر کر رہے تھے، کیریکٹر سازی کی زیادہ فکر کر رہے تھے. اب بس سسٹم قائم ہوگا اور چلے گا وہ تو بات کی چیز ہے ہمارا ٹارگٹ. حضور کا بھی ٹارگٹ تھا، باضابطہ ان کو بتایا کہ اگر تم مان لو گے تم غالب آ جاؤ گے، سارے عرب تمہارے ماتحت ہو جائیں گے. لیکن اس کے جو تقاضے ہیں پہلے اس پر فوکس کیا جائے گا. یہ ہے بیسک بات جو سورہ کے تناظر میں خاص طور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.